السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر، نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو عالمی رہنما ہوتے ہیں نا، ان کی پوسٹ کو بڑے غور سے پڑھا کرو۔ تو امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے اپنے ایکس پر ایک پوسٹ کیا، اب میں اس کا اردو ترجمہ تو بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ اردو بھی نہیں، آپ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، مطلب مجھے لگا کہ اور اس میں یہ کہ چلیں، ہم تو اردو میں اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارا ایک مخصوص ثقافت ہے، کلچر ہے، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں منافقانہ حد تک صحیح، دکھاوے کی حد تک صحیح یہ ہے کہ جی پبلکلی آپ نے کوئی زبان استعمال اس طرح کا لحاظ کرتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن امریکہ ہمارے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کھلا ڈلا ملک ہے، لیکن اس ملک میں بھی جب آپ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پبلک براڈ کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے جب آپ ایک خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو محتاط زبان استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اب امریکہ کا ایک بڑا ہی مستند اور دنیا بھر میں دیکھا جانے والا، بلکہ سب سے پہلا جو کیبل ٹیلی ویژن تھا جو دنیا میں جس نے امریکہ کو ریچ دی، وہ تھا CNN۔ ٹھیک ہے۔ تو موصوف نے جب یہ والا یعنی پوسٹ لکھا تھا، اس پہ ایسیاں اور نے جس میں انہوں نے آل فال باتیں کی اور باقاعدہ دو یعنی کہ گندے الفاظ استعمال کیے، یا برے الفاظ کیے، یا نازیبا کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آلموسٹ جو کہ تقریباً گالی کے برابر، جو کہ شاید نہیں بولنے چاہیے تھے۔ اب وہ لکھا ہوا پڑھنے اور دکھانے سے پہلے CNN کا جو اناؤنسر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ برائے مہربانی، چونکہ میں جس صدر امریکہ کے ٹویٹ کا ذکر کر رہا ہوں اس کو پلیز بچے نہ دیکھیں نہ سنیں۔ CNN نے یہ کہا؟ تمہیں اعتبار نہیں آ رہا میری بات کا؟ تم سمجھ رہے ہو میں انوینٹ کر رہا ہوں؟ یہ تو CNN۔ او بھائی صاحب، آپ وہ ٹویٹ دیکھ لیں، آپ وہ دیکھ لیں، کلپ دیکھ لیں، چلیں دکھائیں۔ میں نے خاص طور پر اسی لیے اس کو نکلوایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مسٹر ٹرمپ اب ایسی زبان استعمال پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ جو ان کے اپنے ملک کا ٹیلی ویژن جو ہے وہ دکھانے سے پہلے لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب بچے سائڈ دے کر برائے مہربانی بچوں کو ایک طرف کر لیں، کیونکہ جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ مہذب نہیں ہے، اور وہ سن لو۔ جی سنائے کیا کہا CNN نے۔ No longer. He has just threatened Iran in extraordinary graphic terms, giving the Iranian regime just over a day to either make a deal, reopen the Strait of Hormuz, or face hell. If your children are watching, be warned. If children are watching، اور اس کے بعد ہم نے کاٹ دیا کیونکہ وہ ہم چلا نہیں تو اس کو وہ الفاظ نہیں ہو، ٹھیک ہے، ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں ٹرمپ صاحب اتنے فرصت؟ گرافک جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو دس اٹ سیلف ایک بہت بڑا کہ یار عدنان نے بڑی گرافک ٹرمز میں آپ کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں بہت نازیبا گفتگو کی ہے جو میں دہرا نہیں سکتا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ موصوف کو اس دن دماغ پہ چڑھ گئی۔ ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ بھئی یہ کوئی یعنی نشے میں بہک گیا ہوگا، کیونکہ نہیں، ہی از اے ٹی ٹولڈر، لیٹس بی فیئر، یعنی کہ یہ بالکل تو اس طرف وہ نہیں جاتا، یعنی نشے بچے میں نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ پورے ہوش میں وہ اس نے لکھا ہے؟ ہاں، تو اس مین کو فرسٹریٹڈ تو تھا پھر؟ نہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس دن اس کے دماغ کو یہ چڑھی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک پائلٹ غائب ہو گیا تھا، دو گرے تھے، ایک لے گئے تھے، ایک بعد میں جو ریسکیو کیا۔ ہاں، ایک جب بعد میں جس کو ریسکیو کر رہے تھے، جس کے لیے ایران میں بہت بڑا انعام بھی آ گیا تھا، ہاں، $60,000 کا شاید۔ تو اس میں ایک جو تھا نا وہ اپنا پائلٹ، اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ جا کے ایک یعنی پہاڑ میں ایک کھائی وغیرہ میں چھپ گیا تھا، اس نے سگنل دیے، 24 گھنٹے وہ چھپا رہا۔ تو یہ جو عام طور پر ہمارے بھی یقیناً جو پائلٹ ہوتے ہوں گے پوری دنیا میں، ان کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سروائیول، ایویژن یعنی دھوکہ دینا، پھر یہ کہ مزاحمت کرنا، ریزسٹنس، اور پھر اسکیپ، کہ یہ چار چیزوں پر مبنی کو ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں
کوئی ان کی یعنی کہ پاس ایسا ہوتا ہے سگنلنگ ڈیوائس ہوتی ہے جو جی انکرپٹڈ پی ایس سگنل مارکا دیتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں سچی بات یہ ہے کہ آپ کو تمام تر باتوں کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ امریکہ نے بہرحال اپنی ایک فوجی مہارت اور برتری دکھائی کہ وہ ایران کے 200 میل اندر جا کے اس دوران انہیں کوئی ریزسٹنس نہیں آئی اور وہ اس پائلٹ کو لے آئے. ریکور کر کے لے آئے. لیکن جہاز کو تباہ کرنے پڑے نا نصرت صاحب. بھیا وہ تو الگ سے تھے نا سمندر. دیکھو بات لیکن اس آپریشن میں بھی ہوئے ہیلی کاپٹر اور جہاز. وہ میرے پیارے وہ انہوں نے جہاں سے جب پائلٹ کو لیا ہے نا اس وقت ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. لیٹس فیس. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. وہ میرا خیال ہے یہ اس کے خمار میں گالی کوئی نہیں. میں اگر میرا جہاز جو ہے میرے جہاز میری افواج جو ہیں وہ 200 میل اندر گھس کے اور پائلٹ جو ہے وہ ریسکیو کر سکتی ہے اس کو ریسکیو کر کے لا سکتے ہیں تو گالی کوئی نہیں. اسی خمار میں اس نے یہ ڈیڈ لائن دے دی. یہ ڈیڈ لائن ورک کرے گی؟ یہ ایک سنجیدہ ڈیڈ لائن سمجھیں ہم. میرے لیے بہت مشکل ہے کیا کہ میں یہ کہوں کہ یہ ورک ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ کرے گی یہ دھمکی ورکیبل نہیں. آپ جب مجھے ایک نہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ اس کا لکھا ہوا ٹویٹ پڑھ نہیں سکتے اور اس میں 2 الفاظ جو اس نے استعمال کیے ہیں انہیں بدقسمتی سے دوہرا نہیں سر اتنا تو پڑھ سکتے ہیں نا کہ منگل تک پاور پلانٹ ڈے ہوگا, برج ڈے ہوگا, ہر چیز کو ریپ اپ کر دیا جائے گا. لیکن وہ تو ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. نہیں لیکن اس کے بعد اس نے ایرانیوں کو بیوقوف کہا ہے, کریزی کہا ہے, اور کریزی کہنے کے بعد 2 انتہائی نازیب الفاظ جو ہم استعمال نہیں کر سکتے, جو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ ایرانی ہیں, آپ ایران میں فیصلہ ساز ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ اچھا یار آپ یہ گالیاں سن کے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ تھلے لگ گئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے تو اپنی دانش میں ڈیڈ لائن دی ہے, لیکن آج ہی کیا ہوا ہے, اس ڈیڈ لائن کے آنے سے پہلے ہی آپ نے ایران کے سب سے بڑے پیٹرو کیمیکل مرکز پر اسرائیل نے حملہ کیا, امریکہ نے نہیں کیا. اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں ایران کی جو صلاحیت ہے, یہ پیٹرو کیمیکل جو مختلف نکالے جاتے ہیں جو ادویات کے لیے ضروری ہوتے ہیں, کھادوں کے لیے ضروری وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان کی پوری صلاحیت کا 75% تباہ ہو گیا ہے. یہ ابھی سر یہ ٹوٹل صلاحیت نہیں, اس پلانٹ کی 75% ختم ہو. نہیں بابو, یہ کہہ رہے ہیں, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. ایک دعویٰ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا پیٹرو کیمیکل تھا اور اس میں کچھ ایسی تھی کہ جو صرف ایکسکلوسیولی یہاں ہوتی تھی. ہو سکتا ہے کہ چلے ایک خاص قسم کی گیس ہو, اس کا 75% یہاں. ہاں ٹھیک ہے, اور لیکن اس کے جواب میں دیکھیں ایران نے فوری ریٹیلیٹ کیا, جواب دیا, اور وہاں بھی ایک پیٹرو کیمیکل فیکٹری کو نشانہ بنا. دوسرا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک جو بات ہو رہی ہے کہ مسلسل ان کا شہر ہے بوشہر, میں وہاں گیا بھی ہوں. بوشہر, جی ہاں, میں نے وہاں 2 راتیں گزاری تھی. تو اس شہر میں ان کا وہ باقاعدہ NPT والا سائن شدہ جو کہ اوپن فار انویسٹیگیشنز اینڈ لوکنگ, وہ IAEA جس کو ہوتا ہے, اور IAEA بین الاقوامی ادارہ متنبع کیا چلا جا رہا ہے کہ بو شہر سے تھوڑی ہی دور, ہارڈلی 70-75 میٹر, کلومیٹر بھی نہیں, اس پلانٹ سے دور حملے ہوئے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر اس پلانٹ کے اوپر حملہ ہو گیا تو ایک تو تابعی اثرات پھیلنے کی. IAEA کے جو چیف ہیں گور سی شاید ان کا, جی اس نے یہ کہا, اس نے کنفرم بھی انہوں نے کیا, باقاعدہ کنفرم کیا. سب صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری طرف روس جو ہے وہ دہائی مچائے چلا جا رہا ہے کہ بھئی چونکہ یہ IAEA کا منظور شدہ ایک ہے اور اس میں ہمارے ماہرین بھی یہاں پہ ہیں. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں معاہدہ ہوا تھا کہ روسی جو ہیں وہ لے جایا کریں گے یورینیم, جس کو اس نے پھر وہ کینسل کر دیا. روس کے لوگ بھی اس پلانٹ میں ہیں. اس پلانٹ, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پوتن کہہ رہا ہے, روسی صدر کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اگر یہاں پہ, اب
فرض کرو کہ وہاں پہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا اور کوئی رشین اس میں مارا جاتا ہے. تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو میرے منہ میں خاک کہ اگر وہاں سے تابکاری اثرات پھیلیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف ایران کے اندر وہ تو رہیں گے؟ پھیلے گا نا, اس ریجن پہ پھیلے گا. اور ہواؤں کے رخ پہ ہے تو اللہ معاف کرے ہمارے بھی اور وہاں سے کوسٹل ایریا وغیرہ قریب ہے تک تو آ پھر وہ سکتی ہے. سارا کوسٹل زون جتنا ہے دونوں طرف وہ امپیکٹ ہوگا, اس کا افیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو وہ کر رہے ہیں. صاحب ایک جو امپورٹنٹ بات ہے, میرے پاس ٹائم کی شدید قلت ہے اور یہ پورا سیگمنٹ میرا اس ٹویٹ کے اوپر کھڑا ہے کیونکہ میں دیکھنا آپ کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملا, جیسے ہی یہ پوسٹ آتی ہے ٹرمپ صاحب کی اس کے بعد متحرک ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ورکیبل نہیں ہے. اگر یہ دھمکی ورکیبل نہ ہوتی تو روس کا, چین کا وزیر خارجہ روس کے وزیر خارجہ سے, روس کا وزیر خارجہ نہیں, ان سے ایران کہیں کے وزیر زیادہ, ان سے خارجہ, کہیں اور پھر زیادہ, رائٹرز ایک سٹوری ان سے کہیں زیادہ, ان سے کہیں زیادہ. دیکھو یہ لوگ بعد میں آتے ہیں. لیٹس بی فیئر, یہ کہ ہم کوئی پاکستانی فن خوانی نہیں کر رہے ہیں. سر یہ رائٹر کہہ رہا ہے اور رائٹر کوٹ کر رہا ہے ایرانیوں کو, ہمیں نہیں کوٹ کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران سے اور سوری ہمیں پاکستان سے ایک منصوبہ ملا ہے کہ جس کے تحت وہ کوشش کر رہے ہاں, ہیں. کچھ دنوں کا سیز فائر اس کو وہ ایرانی سورسز کو کوٹ کرنے کے بعد رائٹر نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ دھمکی آمیز پیغام آنے کے بعد پوری رات جو ہے وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ سوئے نہیں ہیں اور ان کا مستقل رابطہ رہا جے ڈی وینس کے ساتھ, یو ایس وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے وٹکاف کے ساتھ اور ظاہر ہے یہ انہوں نے اس کا کہا. مطلب ہے اس کا اتنا امپیکٹ تو تھا نا کہ یار بات تو سن اس مرتبہ دھمکی سنجیدہ ہے. ہم نے تو اس کو سنجیدگی سے لیا اور ہم نے جتنا بھی, ہمارا اللہ کا شکر ہے جو ابھی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں نا, کہ یار یہ کیا بات ہے, حق سچ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے وغیرہ 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 وغیرہ. تو خبریں بھی چھپ گئی تھیں. تو یاد ہوگا آپ کو جب ہم آف فیئر تھے, ابھی ہماری چھٹیاں تھیں, تو عباس عراقچی نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں پاکستان کا شکریہ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے وہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے بابو کہ اس خبر کی کوئی تردید نہیں کر رہا ہے جو رائٹرز نے بلکہ ٹھیک ہے سی این این, ایکزیوس, دنیا کا میڈیا اس پہ این بی سی, پوری دنیا کا میڈیا. وہ وائٹ ہاؤس سے جب انہوں نے اس پہ رابطہ کیا تو وائٹ ہاؤس امریکی ایوان صدر کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں یہ ون آف دی پروپوزلز ہے, یعنی پاکستان جو پلان دے رہا ہے وہ بھی پروپوزلز میں شامل ہے, یعنی وہ تردید نہیں کر رہے کہ کون سا پلان. ٹھیک ہے. لیکن صدر ٹرمپ نے ابھی اس کی منظوری نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب ہر ایک کو یہ کہا جا indicate رہا کیا کر ہے, رہا ہے؟ یہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ وہ ابھی اپنے کارڈ دکھانا نہیں چاہ رہا. دیکھیے ابھی 30 گھنٹے ہیں نا جو تقریباً ڈیڈ لائن ختم ہونے میں, بلکہ 28 گھنٹے رہ گئے ہیں میری دانش. چلیں, میں سر آپ کی قطع کلامی کو ضروری ہے. جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, ٹرمپ اس وقت میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں, جب میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا نا ڈیڈ لائن, نہیں وہ کر رہے ہیں, سائڈ ونڈو پہ چل رہا ہے. ڈیڈ لائن جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا اس کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائن حتمی ہے. کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھا اباؤٹ دا ڈیڈ لائن, انہوں نے کہا دیر از نو ایکسٹینشن. منگل کی دی گئی ڈیڈ لائن حتمی ڈیڈ لائن ہے. اب یہ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا واضح. تو نو یو آر, یہ ابھی 1-2 منٹ کے پہلے ابھی چل رہی ہے, ابھی چل رہی ہے اور وہ بضد ہے کہ منگل تک کرو. ہماری تجویز ہے نہیں کہ وہ کہنا جنگ بندی ہو سکتی ہے اگر ایران وہ کرے جو ہم کہہ رہے ہیں اسے, جو ہمارے مطالبہ نہیں, جو پاکستان کہہ رہا ہے یا جو امریکہ کہہ رہا ہے. جو امریکہ کہہ رہا ہے. تو امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کچھ نہ کچھ کروی تو امریکہ کا بنیادی تو یہ ہے کہ فوری طور پر آپ نئے ہرمز کھولو. پہلا تو یہ نکتہ ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کھول دیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عوض جو ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں جو ہیں گارنٹی دیں کہ یار جنگ بندی, تو پھر ہم یعنی آپ کے ترلے منتیں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. اب ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں بھی ایک باؤنڈ ہوں نا پورے سسٹم کے, اگر میرا اکیلے کا ڈیسیژن ہو تو وہ تو یہ میں پورا 3 دن کا قبضے میں لے لوں اور خود سپلائی کروں.
نہیں تو خواہش تو یہی ہے پھر. وہ کہتے ہیں میری ذاتی خواہش ہے بطور پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں. یعنی کہ میں اپنے لوگوں کے آگے جواب دہ ہوں, میں ایک جنگ مسلط کرنے کا تو ایک راستہ تو دے رہا ہوں لیکن اپنی شرائط پر. ہاں دوسری طرف ایران ریپیٹڈلی کہے چلے جا رہا ہے, ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ان کا شروع ہو گیا تھا ارنا کے ذریعے آنا, اور ان کی جو ویب سائٹ تھی وہ بالکل جو ہے کریش کر رہی تھی. ہاں آ گئی سمجھ. ٹھیک ہے میں کر تو رہا ہوں. اس میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں وقتی جنگ بندی جو ہے وہ منظور نہیں ہے. آب نائے ہرمز جو ہے وہ اب اس طرح اس پہ ایران کا بھی رسپانس آ رہا ہے نا سر. اس کو جی، رشین میں وہی میڈیا کہہ رہا ہوں. RT نے رپورٹ کیا ہے. ارنا جو ان کا آفیشیل میڈیا ہے میں ایران کا، کہہ رہا ہوں نا ارنا سے آ رہا ہے. تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے یہ جو 10 دن رسپانس دیا نا یہ پلان والا, اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہے کہ ہم 10 دن کا پلان نہیں سر سوری میں 10 دن کا نہیں کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ریجیکٹ کر دیا سیز فائر منصوبہ جو دیا گیا پاکستان کی جانب. وہ کہتے ہیں کہ صرف پاکستان کی جانب سے نہیں ہے. دیکھو ایک ہم اپنے Iran gives Pakistan 10 clause response to US plan to end hostilities. اب دیکھو اور اس میں تو کہا ہے کہ ایران اب یہ دیکھو سنو نا, دیکھو اب بڑی ذرا ٹھنڈے طریقے سے سفارتی حوالے سے بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ جو خبر تم مجھے سنا رہے ہو یہ کہہ رہی ہے کہ ایران نے وہ 10 نکاتی جو پلان انہیں دیا گیا تھا پاکستان نے دیا تھا بذریعہ پاکستان, لیکن آیا کس کی جانب سے تھا؟ US پلان امریکہ کا. امریکہ کی جانب سے. یعنی پاکستان کا دیا ہوا منصوبہ رد نہیں کیا, ہم نے وہ منصوبہ رد کیا ہے جو امریکہ نے 10 نکاتی ہمیں دیا تھا. یہ بتاؤ. اس میں ایران نے ریجیکٹ کر دیا سیز فائر. ہاں وہ کہہ رہے ہیں پاس ایکسپیرینس ہمارا کو اچھا نہیں ہے. پرماننٹ اینڈ آف وار, اینڈ ٹو کانفلکٹس ان دا ریجن, اور پروٹوکول فار سیف پیسج تھرو ہارموز, لفٹنگ آف سینکشنز. ٹھیک, واہ وہی کیا ہمارے اوپر آپ یہ فسادی پابندیاں ختم کریں. وہی میں ابھی جو اس مین کہ رائٹرز کی خبر کی تصدیق بھی ہوگی نا اس رسپانس کے بعد. رائٹر کی خبر کی تصدیق یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کا رات سے مستقل ایران کے ساتھ رابطے میں تھا. اوکے, اور یہ اطلاع بھی آ رہی ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے پلیز پاکستان میں جو سفیر ہیں ایران کے, ان کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جو رپورٹ شاید نہیں ہوئی تھی ابھی ہونا شروع. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کے ذریعے انہوں نے اپنے سفیر کے ذریعے ایران نے باقاعدہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو یہ کہا گیا ہوگا کہ جی ہماری تو یہ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ایران یہ کہہ رہا ہے, دوسری طرف یہ بتا رہے ہو کہ تم کہ موصوف ابھی کھڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تو 10 سیکنڈ بھی نہیں بتانا. ہم بدقسمتی سے اس وقت صاف بات ہے تباہی اور بربادی اور قیامت کے دھانے پر بیٹھے ہوئے. کچھ بھی ہو یہ سکتا ہے, کوئی مذاق کچھ بھی نہیں ہو ہے. سکتا ہے. اس نے جو کہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ ول بی برج اینڈ پاور پلانٹس ڈے. کہہ رہا نا یعنی وہ ابھی بھی اس نے کہا ہے, ابھی بھی جب وہ میڈیا سے بات کر رہا تھا, یہ وہ پریس کانفرنس ہے جو ہونی ہے 1 بجے. یہ یوزلی نہیں 1 بجے میرا خیال ہے یہ جو فوجیوں کے ساتھ بٹھا کے وہ ہونی ہے, ابھی یہ گزرتے ہوئے رک جاتا نا میڈیا سے بات بابو کرنے. سنو میری بات, اس نے یہ اس لیے کیا ہے کہ غالباً یہ جو ایران کے پیغامات آئے ہیں نا اس کو پہنچے ہوں گے, نے کہا اچھا میں اس کا تو پہلے جواب دے لوں. میرا خیال ہے یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہے بیسیکلی اس میں یہ فلم جلائے گا کوئی اس قسم کی کہ میں نے کیسے ریسکیو کی ہے, یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں کتنا طاقتور. اب ٹھیک ہے, 2 اہم نکات ہیں جو بھی اس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا. اس نے کہا ہے کہ ایک بھی پاور پلانٹ نہیں بچے گا ایران کے اندر. دوسرا اس نے کہا جو دوسری امپورٹنٹ بات, اس نے کہا لیکن جو میں بات چیت کر رہا ہوں جن لوگوں کے ساتھ ایران میں, وہ سخت گیر نہیں ہیں, ریجڈ نہیں ہیں, وہ بڑے دانشمند لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اور چیزوں کو لے کر چلنے والے انگیج, اور وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ تمہاری گالیاں اور لاسٹ منٹ دھمکیاں سننے کے باوجود کہیں گے کہ بھائی جان ہاں جی حکم کرو. او بھائی دیکھو اس طرح کے معاملات کے اندر ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو سخت گیر ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ تقویت پکڑتے ہیں. یہ تو بنیادی اصول ہے یار, اس کے لیے کوئی آپ کو PhD کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک شخص آپ کو مستقل تڑی بھی لگائے چلا جا رہا ہے اور وہ آپ کا ایز سچ آپ کو تباہ و برباد تو نہیں کر پایا, جی ہاں بتالیاں,
آپ 200 میل اندر جا کے آپ اپنا پائلٹ لے آئے. سر مجھے نا یہاں پہ بریک لینے کو میرا اگلے سوال مجھے جامع جواب سے آئی تھنک ہمیں اسی سیگمنٹ کو کنٹینیو کرنا ہے. We have to, ہاں کیونکہ ایک بریک لے لیتے ہیں پھر ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اصل جو اس وقت دور ہے وہ کس کے ہاتھ میں, ایران یا ٹرمپ. بریک کے بعد ویلکم بیک. خوفناک صورت ہے صاحب. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا, وہ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو دونوں طرف سے ایک ضد اور اناق کی بات آ گئی ہے. آپ ذکر کر رہے تھے عدنان تم نے جنگ کے اثرات دیکھے کہاں ہیں. سر پوری دنیا ایک طرف مہنگائی میں ہے, پاکستان کے حالات دیکھیں وہ تو پورے بھی ریجن کچھ کے بھی حالات نہیں ہے. میں آپ ہی کریں, کچھ بھی اللہ نہیں ہے. معاف کرے, میں یہاں پہ لوگوں میں مایوسی پھیلانے نہیں بیٹھا ہوا. نہیں بالکل نہیں, لیکن میں فیکٹس پہ بات تم تو سے کر زیادہ سکتے ہیں. پریشان ہوں. میں واقعتاً بس میرا دل کانپ رہا ہے. میں حقائق کی ایک بات کر رہا ہوں. میں تو ہمیشہ تمہیں یہ ساتھ میں خواہشات پہ دنیا نہیں چلتی بابو. سعودی عرب میں کمپنی آرام کو, تیل کی سب سے بڑی, پاکستان میں بھی شروع ہوئی اب. ہاں عام طور پر فرض کرو کہ بازار میں قیمت ہے 80 روپے فی بیرل, میں ایک بات کر رہا ہوں, یا فی لیٹر. تو آرام کو جو ہے یہ اپنا تیل جو ہے وہ آپ کو اس سے کو 2-2.5% زیادہ قیمت پہ بیچتا تھا. بس اگر 80 روپے کا 1 لیٹر مل رہا ہے تو وہ کہے گا جی میں 100 روپے کا بیچوں گا کیونکہ میں آرام کو ہوں اور یہ وہ. انہوں نے کو کل پرسوں ترسوں کی بات نہیں ہے, آج سے تھوڑی ہی چند ہی گھنٹے قبل یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو بازار میں قیمت چل رہی ہوگی اس سے 19.50 یعنی تقریباً $20 زیادہ لیا کرے گا. اور میرے عزیز محترم, ہمارے ہاں ہم لوگ برنٹ پہ سارا ہم زور دیتے ہیں نا. وہ برنٹ کا تیل تو وہاں پہ قیمت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ دبئی میں آج کتنے کا کھلا ہے, جس نے ہماری مارکیٹ کو امپیکٹ کرنا ہے. یعنی دبئی میں جو قیمت اناؤنس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمان سے تیل لینا ہے, کویت سے لینا ہے, سعودی عرب سے لینا ہے تو اس قیمت پہ ملے گا. اوکے, وہ بھائی صاحب اب سے تھوڑی دیر پہلے اگر تم نے کہا ہے کہ جی آپ مجھے مئی میں تیل پہنچا دیں 20 مئی کو, تو پتہ ہے کتنے کا ہے؟ $150 کا 1 بیرل. نہیں یہ کب ہوا؟ ابھی 115 کا تھا, میں دیکھ کے ہوں 12 کا شاید. یار وہ برنٹ تھا یار. ہاں میں دبئی کی بات کر رہا ہوں نا. اور میرے منہ میں اور ساتھ یہ بتا رہا ہوں نا, اگر یہ واقعتاً جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ $150 1 بیرل کی تو منیمم قیمت ہوگی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں اگر معاملہ سیٹل نہ ہوئے, اگلے کچھ دن نہیں 3-4 دنوں میں, کیا بات کر رہے ہو آپ؟ تو $150 اگر بین الاقوامی میں مل رہا ہے, ملنے کے باوجود وہ آئے گا کہاں, ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اب اس میں بالکل صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے, اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگی, اللہ کرے ایسا نہ ہو. اس کے بعد دوسری طرف جاؤ, اگر یہ شخص واقعی منگل کے بعد, جو ہمارے حساب سے بدھ کی صبح غالباً ہو جائے گی اس وقت اس کی ڈیڈ لائن کے مطابق, وہ حملے شروع کر دیتا ہے, فرض کیا یہ تہران کی بجلی اڑا دیتا ہے, تو ایران میرے منہ میں خاک, وہ اپنے ہمسایہ ملک میں کسی کا بھی اڑا سکتا ہے پلان اڑا, کیونکہ ابھی تک تو وہ ثابت کر رہا ہے کہتے ہیں جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہ میرے نشانے پر ہیں, وہ تمام اہداف. اس کے بعد پل, اگر یہ وہ کہتا ہے نا کہ پاور پلانٹس اینڈ برج ڈیز, ایک ہی دن, یہی کہا اس نے. تو میرے منہ میں خاک, اگر تم لاہور کو راول پنڈی سے ملانے والے پل توڑ دیں, جی ٹی روڈ کے دریاؤں کے 2-3 پل توڑ دیں, اور ادھر کا توڑ دیں موٹر وے کا, وہ کیا نام ہے, کلر کار پہاڑی کے درمیان میں جو ہے, تو جواباً وہ کیا کریں گے؟ یہ رسپانس دیں گے بھائی. کویت یا تو یہ ہونا کہ انہوں نے جواباً امریکی شہروں کو ملانے والے پل وہ تباہ کریں, وہاں تو جا نہیں سکتا. تو سر ان چیزوں کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایک بڑی زیادتی کر رہے ہیں
کہ جیسے تاثر یہ ملے گا پلیز کہ پاکستان نے جو دیا تھی، جو تجاویز دی تھی، ان کو ریجیکٹ کر دیا ایران۔ نہیں وہ تو کلیئر ہم نے کر اللہ کا واسطہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے جو امریکہ کے 10 نکات ملے وہ تھے، خود کہہ رہے ہیں کہ ون آف دی مینی پروپوزلز ہے، اور باقاعدہ رائٹر کی سٹوری میں بھی ہے کہ خالی پاکستان ہی نہیں ہے، اپنے وہ کہ پاکستان، ترکی اور ایجپٹ۔ اب دونوں جانب سے ایک مسئلہ ہے نا سر، دیکھیں ایک طرف سے ٹرمپ کہتے ہیں کہ پہلے کھولو پھر بات ہوگی، دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیز فائر والی کہانی نہیں، پکی جنگ بند۔ میں آپ کو پہلے ہمیں اس سے یہ ہے کہ ہمارے عام جو لوگ ہیں نا، ہمارے جو عام لوگ ہیں، ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ پہلی بات کہیں گے لو جی ہم معاملے میں نظر بڑھے اپنا، تو پتہ ہی ہے لوگوں کا ہمارے جو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے یا نہیں؟ ہاں اسی لیے تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے اس پروگرام میں تمہارے آگے منت کی تھی، فریاد کی تھی کہ یار یہ ثالث والا وہ ہاں یہ آپ نے کہا تھا کہ وہ کیا تھا، فیسیلیٹیٹر، سہولت کار۔ میرا خیال ہے کہ وہ کلپ اگر ہے تو چلوا دو، ورنہ ہے نکل ہے اسد وہ نکالا تھا شاید، دکھائیں کہ ہم ایک لاہے عمل بنا رہے ہیں کہ کیا پاسبل ہو سکتی ہیں، کیا راستہ ہے جو ہم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہم ثالث کا رول ادا نہیں کر سکتے، ہماری اتنی تسلیم تو اس سب میں کوئی گارنٹر ہو سکتا ہے؟ یس، کون؟ یہ چائنا، یہ ٹھیک، کہ ہم سہولت کاری کا رول پلے کر رہے ہیں، ہم محض کہ ہم نے وہاں سے سہولت کار کاغذ ہیں۔ پکڑا اور یہاں دے دیا، ان کا پیغام ہے اب ان کا پیغام پکڑا ادھر۔ کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی شے نہیں ہے جس کو انگریزی میں لیوریج بولتے ہیں۔ ایشو اب کیا ہوگا جس کے بارے میں ایران کو بھی ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت ایک محتاط ترین اندازے کے مطابق تقریباً 13 کروڑ بیرل، کتنا؟ 13 کروڑ بیرل، دوبارہ کہہ رہا ہوں، 13 کروڑ بیرل اس وقت آبنائے ہرمز کے اس پار انتظار میں ہے۔ تقریباً 1,500 سے 2,000 ٹینکروں میں ہے، انتظار کر رہا ہے کہ وہ آبنائے سگنل ملے اور وہ نکلے، ٹھیک ہے۔ اگر ایران کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ میرے پہ گارنٹی کریں کہ آپ اور اسرائیل حملے نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، میں 45 دنوں کی جنگ بندی کو تیار نہیں ہو رہا، میں اتنی دیر کو آبنائے ہرمز کھولنے کو آمادہ ہوں کہ یہ جو سارا تیل اس وقت سمندر میں تیر رہا ہے، ایک حوالے سے یعنی جہازوں میں ہے، اچھا اس میں 20,000 ملاح بھی ہیں جو سارا عملی ہوتا ہے، اور وہ بیچارے بھوک سے ان کو بہت جگہوں سے وہ فضائی خوراک بھی پھینکی جا رہی ہے، وہاں پہ سمندر کے اندر رہتے تو ان کے پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ کی کتنی گڈ ول بنے گی جب 13 کروڑ بیرل جب مارکیٹ میں آئے گا، تو پاکستان جیسے غریب ملکوں میں آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کہ یہاں پہ تھوڑی سی پرائس کم ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ وہ جہاز جب گزر جائیں گے، ہو سکتا ہے ٹرمپ پبلک سینٹیمنٹ لینا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، سوال تو ٹرمپ ہے نا سر۔ نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں ایران کی۔ ایران یہ آپشن دے کہ ایران یہ آپشن دے سکتا ہے کہ مجھے گارنٹی کرے، امریکہ کرے، چین کرے، روس کرے، اقوام متحدہ تو خیر وہ کہا انہوں نے کرنی، لیکن امریکہ خود یعنی ٹرمپ آ کے ٹی وی پہ کہے کہ I have talked to Nathan. No, stop it. تو ہم یہ آپ کو رعایت دینے کو تیار ہیں۔ فرض کیا وہ یہ بھی نہیں کرتا ایران۔ اب دیکھو ایران کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ تیل کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، مطلب باقاعدہ ہم سارے گھروں میں محدود ہو جاتے ہیں آئندہ 1-1.5 مہینے تک، بتیاں ہماری بند۔ سر ایسی صورتحال ہے، میں بھی ملتان سے آؤں، بازاروں میں رش کم ہو گیا، سڑکوں پہ رش کم ہو گیا بابو روڈز پہ رش کم ہو گیا۔ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، میں ہی تو تمہارے آگے رو رہا ہوں یار۔ تو اس صورتحال میں جانے کا پھر کہیں گے کہ یار ایران نے بھی تو کٹ نہیں نہ کی تھی،
تو پھر ہمارے اوپر جو بہت سارے کچھ ملک یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی آپ اب کھل کے ہمارے ساتھ آئیں. ایران نے دیکھا ہے, صرف تنقید ہی نہ کریں نا. دیکھیں نا ٹرمپ نے جو گفتگو سامنے آئی ہے اس میں نے یہ کہا نا کہ ہمیں جو پرپوزل ملا ہے ایران کی جانب سے وہ سگنیفیکنٹ ہے, بہت اچھا نہیں ہے بٹ سگنیفیکنٹ ضرور ہے. ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اضافہ بھی نہیں ہوگا. بھائی ایک بات کرو نا, کچھ تو سگنیفیکنٹ ہے تو کیا ہے, اس کو ہی ہائی لائٹ کر دو کہ یار یہ ایک خوش آئند بات ہے. آئی تھنک آئی ایم ولنگ ٹو کنسیڈر اٹ. تو اطمینان ہوا نا کچھ. ایسا کچھ نہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. پر یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خاصا جنگ پڑتی ہے تو ہمارے لیے چیلنجز جو ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے. بریک کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں. زندگی مفلوج معطل. ہاں, اور یہ سب جو ہے وہ اب اس وقت ٹرمپ صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو انگیج کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اور ہر ایک کو دکھ اپنے یاد آتے ہیں. آپ نے جس طرح ایک منظر کشی کی ہے, خوفناک منظر کشی ہے, وہ ایک طرف وہ ہے کچھ جنگی صورتحال بدتر ہوگی تو کیا بنے گا, دوسری طرف ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ سر بہت اور خوفناک ہوتی جا رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کل منگل کے دن ہے نا, کل انہوں نے کہا کہ منگل کے دن سارے اڈیالہ جیل کے باہر تمام عہدیداران اور پارٹی کارکنان کم از کم 10,000 اکٹھے ہوں. نہیں ہوں گے تو پارٹی چھوڑنے کا انہوں نے کوئی ڈر ہے یا خوف ہے. تو مطلب وہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کا اکٹھ ہو. پی ٹی آئی لیاقت باغ میں اسی ہفتے شاید اسی ویکنڈ پہ وہ ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے جمعرات والے دن. جمعرات وہ میرے خیال میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دن بنتا ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی مردان سے ایک جلسے کی صورت میں لے کے احتجاج شروع کرنے جا رہا ہوں. تو یہ تو ایک سیاسی طور پہ صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی پاکستان. یار وہ دیکھو بہت دنوں سے ہم کہیں چلے جا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو اتنا منت ترلے کر کے یہ بتانا پڑا کہ یار ہم سالس نہیں ہیں, سہولت کار ہیں, ہمارا لیوریج نہیں ہے. اسی طرح عام آدمی سے تم بات کرو, یہ جس دن قیمت بڑھی ہے حالانکہ بعد میں کم بھی ہو گئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں سے ایران نے کیا کہ بھی آپ 10 اور یہ جو 10 جہاز آئے تھے وہ کہاں گئے. کیا حکومت پاکستان کے کسی ترجمان نے ایک عام انسان کو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے عوام کو یہ بتایا ہے جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ جو تیل ہے آیا ہے, یہ جو 10 جہاز آئے ہیں ان کی کتنی کیپیسٹی تھی, کتنے ہزار بیرل آیا ہے, اس کی قیمت کیا پڑی, اس کی قیمت کیا پڑی, کہ وار پریمیم ہے, وہ جب اترا ہے اترنے کے بعد پھر وہ ریفائنری میں گیا ہے, اور ابھی تک ہمارے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیل ابھی میسر ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاز آ رہے ہیں اور باقاعدہ ایک منظم کیمپین میں خاص بین الاقوامی طور پر ٹھیک ہے چلائی جا رہی ہے, جس میں کچھ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ایران میں کچھ پاسداران کی کمپنیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر کر کے تو وہ بس مال کما کے دائیں بائیں ہو رہی. ارے بھائی ایسے نہیں. اب لوگوں کا ایک سوال بھی تو ہے سر, یہاں پہ لوگ ایک اور حوالہ بھی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں انڈیا میں تو تیل بڑھا ہی نہیں, الٹا کام ہو گیا, ہمارے یہاں ڈبل ہو گیا. اچھا, ایران کی کتنی ریفائنریز ہیں, ایران کے پاس روس کا کتنا تیل آتا ہے, کیا امریکہ نے انڈیا کے پاس سوری یار دیکھو میرے رونا یہ ہے کہ یہ کام نصرت جاوید کا نہیں ہے, یہ کام ہے ماشاءاللہ اتنے پڑھاکو جو ہیں جو کہتے ہیں سیگمنٹس اینڈ ٹارگیٹڈ ریلیف, اس ٹائپ کی انگریزیاں بولتے ہیں نا, یہ ان کا کام ہے کہ آپ اس تاثر کو دور کریں کہ یار چنگا بلا تیل تباہ ہے میں سڑکوں پیسے لے جا رہے ہیں, اور یہ تاثر پورے ملک میں پایا جاتا ہے, اور یہ پورے ملک میں اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ کہاں گئے 10, اگر آ رہے ہیں تو پھر مہنگا کیوں ہوا. بھائی صاحب ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر اور بھارت کی قدر دیکھ لیں, 1 ریفائنری دیکھ لیں. وہ سر ایک سلائیڈ بنتی ہے نا,
اس پہ لکھے اتنے کا آیا, اتنے روپے لیٹر پڑتا ہے, یہ ٹیکس اور یہ ہم آپ سے لے رہے ہیں. روزانہ کا میں یہ کہتا ہوں کہ ایپ بنا کے آپ کے ٹیلی فون پر ہو کہ اس وقت وطن عزیز سر میں نہ ہو. ٹیلی فون ہے. جس دن وزرائے عظیم جو بیٹھتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور تیل کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, 6 فگر ہے نا, 6 فگر بتا دیں. ابھی بھی زیادہ موقع یہ ہے کہ باقاعدہ قوم سے خطاب کرنے کی بجائے وزیر اعظم صاحب, اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, ہاں مینج کریں بیک ڈور نیگوسیشنز کے ذریعے. قائد ایوان قائد حزب اختلاف محمود خان نجقی صاحب کے کمرے میں چلے جائیں اور کہیں صاحب وہ جانا تھا نا شاید, یار اب چلے جائیں نا, نہیں گئے وہاں چلے جائیں, ساتھ میں انہیں کہیں کہ جی آپ بھی آ جائیں, تحریک انصاف کے سربراہ بھی آ جائیں اور مولانا فضل الرحمان بھی آ جائیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ان کیمرہ پوری بریفنگ کر لیتے ہیں جس میں تیل کی صورتحال, کھاد کی صورتحال, کیونکہ اگر آج بھی جنگ بند ہو جائے تو یہ بات یاد رکھنا کہ آئندہ 4 سے 5 مہینے تک تیل کی قیمت جو ہے وہ ایک دم سے کم نہیں ہوگی, 2 روپے کم کر کے ہوگی. نہیں یہ کنے کیا چل آپ بھی آئے میں بھی وہ ودھان لے 50 روپے 55 روپے 150 خدا کا واسطہ ہے. آپ نے کوئی اچھا بات یہ ہے کہ یا تو پھر ہم یعنی پوائنٹ سکور کر لیں, میں نہیں کر سکتا, میں افورڈ نہیں کر سکتا میں لوگوں کو گمراہ کروں. لیکن آپ جو مشورہ دے رہے ہیں وہ یہ انہیں ان کیمرہ یا تو اجلاس 4 سال ہو گئے ان کو, سب ٹائم ختم ہو گیا, 4 سال ہو گئے ان کو اسمبلی میں, انہوں نے کبھی اعتماد میں لینے کی یار لیکن اب لینا پڑے گا. نہیں پڑے گا سر. چل آپ بھی آئے ہم بھی آئے ہیں, نہیں لیں گے کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.